السلام علیکم۔ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر وہ کفارہ اسے سزا بتا دی جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ غلطی ہو جائے تو کفارہ ایک ہی ہوگا اس کا، یا کفارہ بھی بار بار ہوگا؟ کیونکہ یہاں سہارنپور یو پی میں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کئی بار بھی جمع کر لیا روزے میں تو کفارہ ایک ہی ہوگا، تو آپ واضح کر دیں، اللہ جزا دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزے میں، رمضان کا روزہ فرضی روزہ ہے، اور اگر کسی نے، جیسے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بیوی سے مباشرت کر بیٹھتا ہے، ایسی صورت میں، اور اگر ایک سے زیادہ مباشرت کر لیتا ہے تو پھر اس پر کیا حکم ہے اور اس کی سزا اور قضا اور کفارہ کیا ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ پہلے میں ان کی آواز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ فلا ريب أن المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان فی نہار رمضان، في نهار رمضان مسلمان پر یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی سے جو اس کے لیے حلال ہے وہ دن میں اس کے ساتھ ہم بستری یا مباشرت کرے۔ بل يجب عليه أن يمتنع من ذلك، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس سے روکا رہے، دن میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے مباشرت نہ کرے۔ لأن الجماع من المفطرات، لأن الجماع من المفطرات، یہ ہم بستری یا بیوی سے صحبت کرنا مفطرات میں سے ہے، روزے کو توڑنے کا عمل ہے۔ كما أن لا يأكل ولا يشرب هكذا لا يجامع، جس طریقے سے ایک آدمی نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اسی طریقے سے اسے ہم بستری یا مباشرت سے بھی روکا گیا ہے۔ فإذا وقع منه ذلك وجب عليه أمور ثلاثة، اگر کوئی آدمی اس گناہ میں مرتکب ہو گیا ہے تو تین چیزیں اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ أحدها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سب سے بنیادی چیز تو اس کو توبہ کرنی ہے اللہ رب العالمین سے، لأن ذلك معصية، کیونکہ اس نے معصیت کی ہے، اس نے معصیت کی ہے، گناہ کا کام کیا ہے، اللہ سے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ الأمر الثاني قضاء اليوم الذي وقع به، اور پھر دوسری بات اسے جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس روزے کی رمضان کے بعد قضا بھی رکھنی ہے جس کا اس نے توڑا ہے۔ اوکے، الأمر الثالث جو تیسری چیز ہے الكفارة، الکفارہ، جو کفارہ ہے اس کا، والكفارة مرتبة، اس کفارے میں کچھ شق ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ أولها عتق رقبة مؤمنة، ایک تو غلام، عتق رقبہ مؤمنہ، ایک مسلمان کی گردن چھڑانا ہے۔ فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، پھر اگر وہ یہ دستیاب نہ ہو، یہ نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچ میں چھوڑ دے، بلکہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، لكل مسکین نصف صاع من قوت البلد من تمر او رز او غیرہما۔ شیخ فرما رہے ہیں پھر اس کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اپنے جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں مرغوب غذا ہیں وہ مسکینوں کو کھلائے۔ یہاں جو بات آپ نے بھی ذکر کی ہے، الفاظ میں آپ نے بیان کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے یہ ہوا ہے، تو روزے کی حالت میں دیکھیے یہاں چند چیزیں واضح کرنی چاہیے تھیں آپ کو جو آپ نے نہیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی روزے میں اس نے اپنی بیوی سے مباشرت اگر صبح، دوپہر، شام کر لی ہے تو صبح کو اس نے روزہ توڑ دیا ہے، دوپہر کو اس کا روزہ نہیں تھا، شام کو اس کا روزہ نہیں تھا، تو اس لیے اس پر جو سزا اور جزا اور کفارہ اس کا ہے وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ہی روزہ
توڑا ہے. لیکن شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے، بلکہ اس سائل نے یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنی مرتبہ اس کام کو کیا ہوگا کیونکہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں تو پھر آپ جو آپ کا اغلب ظن ہے، جو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ ہاں اتنی مرتبہ ہوا ہوگا، تو قلم لے کے آپ اس کو تحریر کر لیں کہ کتنے سال میں کتنے دنوں میں آپ نے یہ کیا ہے، اور جتنی مرتبہ بھی آپ نے کیا ہے ان سب کے الگ الگ روزے ہیں نا، تو الگ الگ ہی کفارہ بھی مرتب ہوگا. تو ایک روزہ اگر ٹوٹا ہے اور ایک روزے کے اندر ہی آپ نے اپنی بیوی سے ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بستری کر لی ہے تو ایک روزے کا کفارہ ہے، اور اگر آپ نے 2 روزے توڑے ہیں تو 2 روزوں کا کفارہ ہے، اور 3 توڑے ہیں تو 3 روزوں کا کفارہ ہے. اگر 6 شیخ نے فرمایا کہ اگر 6 روزے توڑے ہیں تو پھر 6 روزوں کا کفارہ ہے. ایسا نہیں ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا. مفتی صاحب نے شاید ان کو یہ بتایا گیا ہو کہ ایک ہی روزے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے 3 مرتبہ ہم بستری کر لی ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو یقینی بات ہے اس کا کفارہ ایک کفارہ ہوگا، کیونکہ ایک ہی روزہ ہے جس کو اس نے بریک کیا ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کے کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، اچھا یہ جو کفارہ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی رکھے گا، یہ مباشرت جو ہوئی ہے یہ عورت اور مرد کے درمیان ہوئی ہے. تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ عورت بھی رکھے گی، مرد بھی رکھے گا، اور کفارہ دونوں دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بس چھٹی 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا اور چلو بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسا نہیں ہے. آپ 60 کو آپ کو کھلانا ہے محترم، اور 60 کو ان کو کھلانا ہے. تو آپ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو عام کریں گے تاکہ جہالت ختم ہو اور لوگ اسلام کی تعلیمات کو. دوستوں میرے ہاتھ میں یہ جو آپ ایک خط دیکھ رہے ہیں ایک تحریر ہے، اور یہ ابھی 2020 میں مجھے خط کسی نے لکھا تھا. اس شخصیت نے لکھا جو آپ کے خیالوں اور خوابوں میں رنگ بھرتی ہے. جی ہاں، اور یہ خطوط کا سلسلہ اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو قلم آپ میری اس توپ پہ ہمیشہ لگا ہوا دیکھتے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کب اسے استعمال کیا ہوگا. کئی سال گزر جاتے ہیں نہیں استعمال ہوتا. کیونکہ خطوط کے لکھنے کا سلسلہ ہی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. خطوط کی جگہ ای میل یا ای میل کی جگہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا نے لے لی ہے. اب ہم اس لذت سے، اس کی خوشبو اور جذبات کے احساس اور الفاظ کی مٹھاس سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون